السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم لوگ اللہ کی کتاب پڑھنے والے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہو، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 44 تلاوت کی گئی، 40 پر 4 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں بھی خطاب یہودیوں، مسلمانوں، تمام لوگوں کو ہے۔ یہودیوں کو اس لیے کہ وہ اہل کتاب، مسلمانوں کو اس لیے اس میں خطاب کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے خاص طور سے اہل کتاب کو کہ اے اہل کتاب، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کی عبادت کیجیے، برائی سے بچیے، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بات تم کو کیسے زیب دیتی ہے کہ تم خود نیکی میں نہیں رہتے ہو، لوگوں کو حکم دے دیتے ہو اور اپنے پیچھے رہتے ہو، حالانکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے انجام کا ذکر کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ جو آیت کریمہ ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام عبد الرزاق معمر سے اور انہوں نے امام قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے تھے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اسی طرح سے امام ابن جریج اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود نیکی نہیں کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب اور منافقوں کو بتلایا ہے، کیونکہ اہل کتاب اور منافق لوگوں کو کہتے تھے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرو، لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ امام محمد بن اسحاق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے روایت سے واسطے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ہے، اہل کتاب کو کہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان توریت کی شکل میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو کفر سے روکتے ہو، تم لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تم لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، لیکن اسی توریت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اور اے یہودیوں اگر تم لوگ اس وقت رہو گے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، لیکن تم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے، ان کی برائی بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے۔ نیکی کا حکم دینے پر برائی نہیں کی ہے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا تو اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت اس پر بیان کی ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور خود نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر سامنے رکھا جائے اور ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک اگر اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 99.9% آدمی اس حمام میں ننگا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، خود نیکی نہیں کر رہا ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بات آپ تمام کو ہم بولنا چاہیں گے،
اور جو بھی ہماری بات سننا چاہ رہے ہیں ان تمام کو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ہم لوگ تو لوگوں کو یہی حکم دیتے ہیں نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، کس کس مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیا ہم سچ بولنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کو قائم کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم تو بہت ہی بے باکی کے ساتھ پورے بولڈ والے انداز میں لوگوں کو بولتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر ہم اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم 50% بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، 30% بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ضرور کہہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ہم اس نیکی کے بارے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ابھی ہے نا، نماز پڑھنا بھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اب اس کے بعد ہمارا نماز کے سلسلے میں کیا رویہ ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور خود وہ نیکی نہیں کر رہا ہے، اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ آپ حدیث ایک سن لیجئے، حدیث ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ابو وائل سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب صفت النار وانها مخلوقہ حدیث نمبر 3260 پر 7 3267 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اسی حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ فلاں آدمی سے، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جا کر کے اگر بات کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں عثمان رضی اللہ عنہ سے تمہارے سامنے بات کروں گا؟ میں ان سے تنہائی میں بات کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی فتنہ ہو اور فتنے کی شروعات مجھ سے ہو، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد اگر کوئی میرا امیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میں اس کو بھی بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن، بہت غور سے سنیے گا کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی کہتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے والے ہیں، تو بہت غور سے سنیے گا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر جب اس کو ڈالا جائے گا تو اس کی انتڑیاں سمجھتے ہیں نا جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس کو جانور کے بوٹی کہتے ہیں، بوٹی، اتڑیاں، اس کی اتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل جائے گی، پھٹ جائے گا پیٹ، اتڑی باہر نکل جائے گی۔ آدمی ادھر پڑا ہوا ہے، اتڑی یہاں پڑا ہوا ہے، وہ آدمی اتڑی کے ارد گرد بالکل اس طرح سے ناچنے لگے گا جیسے گدھا جو ہوتا ہے وہ چکی کے ارد گرد ناچتا ہے، چکی کو پیستے وقت کیسے ناچتا ہے چاروں طرف، ویسے ہی اتڑیوں کے ارد گرد ناچنا شروع کر دے گا۔ جہنم کے اندر جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ لوگ آ کر کے فوراً جو ہے وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ بات صرف عالم صاحب کے لیے نہیں ہے، حالانکہ عالم صاحب اس میں سب سے پہلے ہیں، کیونکہ عالم صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر وہ عالم دین ہے تو جو وہ کہتے ہیں پہلے اس پر عمل کریں، وہ جو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس پر پہلے عمل کریں۔ عالموں کے لیے پہلے ضروری ہے، لیکن یہ صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، داعیوں کے لیے بھی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص داعی ہے۔ تو اس آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکتے ہی اس کی اندڑیاں باہر آ جائیں گی، اور وہ آدمی اتڑی کے ارد گرد ناچنا شروع کر دے گا، جس طرح سے گدھا ناچتا ہے چکی کے ارد گرد۔ لوگ جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کا ایسا حال کیوں ہو گیا؟ آپ تو دنیا میں ہم کو نیکی کا حکم دیتے تھے، آپ تو دنیا میں ہم لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے تھے، آج آپ کے ساتھ ایسا حال کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ جس نیکی کے کرنے کا حکم میں تم کو دیتا تھا وہ نیکی میں خود نہیں کرتا تھا، وہ نیکی ہم خود نہیں کرتے تھے۔ نہیں، برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ اہل حدیث ہیں الحمدللہ، کتاب و سنت کے داعی ہیں، اور ہم لوگ ہی نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کیا اس آدمی کے حشر میں ہمارا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم الحمدللہ داڑھی بھی رکھتے ہیں،
ہم الحمدللہ دینی اداروں کی جو ہے سرپرستی بھی کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ ہمارے حکموں ہم کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں, تو اس آدمی کا جو حشر ہو رہا ہے کیا ہم اس سے بچ جائیں گے؟ وقت رہتے رہتے ہم کو اپنی سانس کے آخری سانس سے پہلے ہم کو سمجھ لینا چاہیے, اپنے عمل کو درست کر لینا چاہیے, کریکٹ کر لینا چاہیے. یہ دنیا کی جو آرام و آسائش ہے, دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے, یہ سب ٹیمپورری ہے, ختم ہونے والا ہے. یہ سب ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, مرنے کے بعد والی زندگی ہے. ہم تمام کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. فجر کی نماز ہو, ظہر کی نماز ہو, عصر کی نماز ہو, مغرب کی نماز ہو, عشاء کی نماز ہو, پابندی سے پڑھیے. شیطان بھٹکانے کی کوشش کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. آپ کے ہاں عالم دین ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیے. جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے, دل نرم ہوتا چلا جائے گا, مسجد سے دل جڑتا چلا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جتنا دور رہیے گا دل کے اندر اتنی ہی سختی آئے گی, مسجد سے دوری ہوگی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہو پائے گی. اب دیکھنے والا آدمی کہے گا کہ یہ تو اہل حدیث ہے, یہ تو ماشاءاللہ داڑھی بھی چھوڑ کر کے ہے, یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. لیکن اندر سے ہمارا حال ایسا رہے گا تو قیامت کے دن وہی چیز ہو جائے گا جو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. کیا بتلا رہے ہیں؟ کہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو اتنے متقی پرہیزگار آدمی دکھتے تھے, ہم لوگوں کو برابر نیکی کا حکم دیتے تھے, آپ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے تھے, اور آج آپ کا یہ حال ہو رہا ہے. کہا کہ ایسی بات نہیں, بات یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو ضرور دیتا تھا, لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا. میں تم لوگوں کو برائی سے تو ضرور روکتا تھا, لیکن میں خود برائی سے نہیں روکتا تھا, اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے. سامعین کرام, قرآن کریم کے اندر 3 آیات ہیں جس کے بارے میں امام ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ان 3 آیات کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو کچھ کہنا مجھ کو ڈر لگ رہا ہے. وہ 3 آیات کون سی ہے؟ ایک یہی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہو, قرآن کریم کی بات کرتے ہو, تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی بات کرتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں, تم یہ کہتے ہو کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے بعد اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, کیا عقل نہیں ہے, کیا فکر نہیں ہے, کیا سوچ نہیں ہے؟ ایک یہ آیت کریمہ ہے, اور دوسری جو آیت کریمہ ہے سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون, جو کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو, جو بولتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب بولتے ہو نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے متبع ہیں, بولتے ہو نا کہ ہم اہل الحدیث ہیں, تم بولتے ہو نا کہ ہم قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں, تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ عمل کرو اس کے اوپر. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آدمی بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, اللہ اس سے بہت برا مانتا ہے, اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس سے. جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے, اللہ اس عمل سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اور تیسری جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 88, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت واليه انيب. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت بڑے پیغمبر ہیں, انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا, کیا کہا؟ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جو تم کو حکم دوں وہ عمل میں نہ کروں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس چیز سے میں تم کو روکوں وہی عمل میں کرنے لگوں, جس چیز سے میں تم کو روک رہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں وہ عمل کروں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے, اور اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں, اور اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے رجوع کرتا ہوں. یہ بات انہوں نے بتلائی. ان 3 آیات کے بارے میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 آیات کے بعد کسی کو واعظ و نصیحت کرنے میں مجھ کو ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ اگر میں کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اور میں خود اس پر عمل نہیں کرتا ہوں تو کل قیامت کے دن ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے. تو محترم سامعین کرام, اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتباع کریں جتنی ہمارے اندر طاقت ہے. اور نماز پڑھنے کی طاقت تو سبھی کے اندر ہے, 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت تو سبھی کے اندر ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مسجد آپ کے علاقے میں دیا ہے, اس کو اگر آباد نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں, یہاں پر بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں. ارے ہم تو دائی ہیں, ہم تو چاہیں گے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں, لیکن عمل کرنا ہم تمام آدمی کے لیے بالکل ضروری اور لازم ہے. لہذا نمازوں کی پابندی کریں, سچائی کی طرف بڑھتے رہیں, کاروبار میں حلال کو ہمیشہ ترجیح دیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ہر آدمی کے ساتھ نرمیت کے ساتھ برتاؤ کریں, اور چاہیں کہ جس طرح سے ہم نیک عمل کر رہے ہیں لوگ بھی نیک عمل کرتے ہوئے قرآن اور حدیث سے جڑیں, یہ ہمیشہ خیال ہمارا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو بالکل درست فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے والا بنائے, صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ